اور بازوق سامعین سے ملاقات اس تناظر میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی ہمارے ایک بہت اچھے دوست نے موسم کے تناظر میں کہا تھا کہ ٹھنڈ ہلکی ہو تو کہتے ہیں گلابی موسم، ٹھنڈ ہلکی ہو تو کہتے ہیں گلابی موسم، تیز پروائی میں ہوتا ہے شرابی موسم، اور جب بگلے نکل آئے جماعت لے کر اہل سنت اسے کہتے ہیں وہابی موسم، اہل سنت اسے کہتے ہیں وہابی موسم۔ لیکن یہ اڑیسہ ہے، حضور مجاہد ملت کا فیضان یہاں برس رہا ہے، اور یہ کتابی چہرے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان حضرات کی موجودگی میں یہ بدعقیدگی کا موسم یہاں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مضمون ظلمت کا کتابی ہو نہیں سکتا، شراب کفر پی پی کر شرابی ہو نہیں سکتا، اور جب اس کے کان میں صلی اللہ پڑھ پڑھ کے پھونکا ہے تو دعویٰ ہے کوئی بچہ وہابی ہو نہیں سکتا، جب اس کے کان میں صلی اللہ پڑھ پڑھ کے پھونکا ہے تو دعویٰ ہے کوئی بچہ وہابی ہو نہیں سکتا۔ حضرات بالکل آپ تیار ہو جائیں، شعر و سخن کے حوالے سے اس باوقار، قداور، مستحکم، مستند، مضبوط، مصروف ترین شاعر کو میں آواز دے رہا ہوں پورے ہندوستان میں، جس نے اپنے کلاسیکل لہجے کی بنیاد پہ نعتیہ مشاعرے کو تقویت پہنچایا ہے۔ وہ شاعر ہے شاعر اسلام محترم جناب شبیر احسن منوری، بس ان کا استقبال ہو جائے۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے تاکہ اچھی سماعتوں کی فضا قائم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ہند نعتیہ مشاعرہ محترم جناب شبیر احسن منوری۔ جلوہ بار باوقار علماء کرام، شورا اسلام، سامعین اہل سنت، مستورات حرم، سنی جنتی مسلمان، کارکنان جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات یہ دوسری حاضری ہے کھٹکل بہار کی سرزمین پر، اور یہ شاندار مشاعرہ، یہ سالانہ پروگرام عرس کے مبارک موقع سے یہ انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان مشاعرہ الحمدللہ بہت ہی کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ ہمارے درمیان محافظ اہل سنت حضرت علامہ وارث جمال صاحب قبلہ دامت ظلہ تشریف رکھتے ہیں، جو آپ کے خطیب و امام ہوئے، ساتھ ہی ساتھ نقیب اہل سنت حضرت ماسٹر انوار رضا صاحب، ہمارے مولانا نعیم صاحب قبلہ اور دیگر صاحبان تشریف فرما ہے۔ آج کے اس دور میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا وہ عظیم نقیب اعظم ہندوستان، ادیب شہیر حضرت مولانا قمر الدین قمر صاحب مصباحی، جو جھارکھنڈ کی سرزمین سے یہ تشریف فرما ہے۔ ان کا بھی یہ دوسرا اتفاق ہے جو آپ کی روبرو ہے۔ ہمارے درمیان وہ ایسی ہستی اس وقت منبر ناز پہ جلوہ بار ہے جن کو میں سن کے آج میں نعت پڑھنے لگا۔ وہ ذات حضرت حسن سیوانی کی ہے، الحمدللہ محتاج تعارف نہیں۔ ہمارے برادر اکبر حضرت سندل جلال پوری صاحب اور برادر محترم کلاسیکل کے بادشاہ حضرت نسیم سحر گیاوی یہ تشریف فرما ہے، اور دیگر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ منبر ناز پر ہے۔ میں تمام کی دعا لیتے ہوئے نعت کا خوبصورت مطلع آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور بقیہ نام کن کا لیا جائے۔ بس یہ المختصر یہ کہ 1400 سال پہلے ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جتنے ہیں سب کے سب نائبین رسول، تعارف کیا ہوگا، لہذا میں دعا لیتے ہوئے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شبیر احسن منوری
متنے سے آغاز کر رہا ہے. آئیے ایک بار پورا مجمع باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 7 بجے پہنچنا تھا, 11 بج گیا. کیا کیجیے گا, جالی کا قصور ہے, ہم لوگوں کا نہیں. ابھی ہمارے والد جمال صاحب نے کہا کہ جم کے پڑھیے. میں نے کہا جم کے یہاں ابھی ایسی بارگاہ میں یہاں تو اب جو بھی ہوگا یہ سرکار سخاوت حسین کا فیضان ہی بولے گا انشاءاللہ. لہذا دیوانوں کا مجمع ہے الحمدللہ. ایک بار آپ عقیدت و محبت کے ساتھ فرشتوں کو گواہ بنا لیں. اب پورا مجمع جن کے پاس ہاتھ سلامت ہے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر پورا مجمع محبت سے بول دیں یا رسول اللہ, اور جھوم کے بولے یا حبیب اللہ, اور ایک بار محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ کا خوبصورت مطلب پہنچا. کہ مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں, کہ مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں, مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں, مبتلا. دیکھیے ہاتھ کا اشارہ ہو, آپ محبت سے بولیں گے سبحان اللہ. مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں, مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں. مجھ کو اب زندگی کی دوا چاہیے, مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں, مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں. مجھ کو اب زندگی کی دوا چاہیے. اچھا بھائی, مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں, مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں. مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں. مجھ کو اب زندگی کی دوا چاہیے, اے اجل آ گلے سے لگا لے مجھے, اے اجل آ گلے سے لگا لے مجھے, اجل آ گلے سے لگا لے مجھے. کوچے مصطفیٰ میں قضا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ہند نعتیہ مشاعرہ, شاعر اسلام جناب شبیر احسن. اجل آ گلے سے لگا لے مجھے, کوچے مصطفیٰ میں قضا چاہیے, اجل آ گلے سے لگا لے مجھے. اور قسم خدا کی شاباش. شکریہ. زندہ باد, زندہ باد, کیا بات. پھر سے مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں. ذرا صاحب بیداری لائیے. مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں, مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں. مجھ کو اب زندگی کی دوا چاہیے, اے اجل آ گلے سے لگا لے مجھے, اجل آ گلے سے لگا لے مجھے. کوچے مصطفیٰ میں قضا چاہیے, اجل آ گلے سے لگا لے مجھے. اور یہ بارگاہ
سخاوت حسین میں ہم اور آپ جلوہ بار ہیں الحمدللہ یہاں تشریف رکھتے ہیں سارے لوگ الحمدللہ بس یہ نورانی روزے کو آپ سامنے رکھیں اور میں یہ ایک شعر بطور خاص پہنچا رہا ہوں ایک بار محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ کہ ان کے در کی سخاوت کا کیا پوچھنا ان کے در کی سخاوت کا کیا پوچھنا ان کے در کی سخاوت کا کیا پوچھنا اپنے منگتوں کے چھوٹے سے سامان میں اپنے منگتوں کے چھوٹے سے سامان میں تو جہاں کی سبھی نعمتیں ڈال کر دو جہاں کی سبھی نعمتیں ڈال کر پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے جہاں کی سبھی نعمتیں ڈال کر دو جہاں کی سبھی نعمتیں ڈال کر پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے دو جہاں کی سبھی نعمتیں ڈال کر دو جہاں کی سبھی نعمتیں ڈال کر پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے تو جہاں کی سبھی نعمتیں ڈال کر دو جہاں کی سبھی نعمتیں ڈال کر پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے تو جہاں کی سبھی نعمتیں ڈال کر اور خدا کی اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور اس دل میں تھوڑی سی بھی جگہ ہوگی تو اس شعر کی حفاظت کرنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے میں لے کر چل رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ ہم سب حسینی ہیں ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ ارے ایک بار چھوڑ کے بولیے سبحان اللہ چونکہ حضرات کربلا کی طرف آپ کو میں لے کر چل رہا ہوں آئیے کربلا سے حضرت امام علی اصغر کیا اپنے بابا جان سے کہتے ہیں میں یہ تاریخ کے حوالے سے یہ شعر پہنچا رہا ہوں میں دعا لیتے ہوئے آپ کو پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کریں ایک بار پورا مجمع لہک کر بول دیں یا حسین اور جھوم کے بولیے یا حسین یہ شعر سنے ایمان تازہ ہو جائے گا میں وہ شعر پہنچا رہا ہوں جس شعر کو سننے کے لیے آج ہندوستان کا انتظار کر رہا ہے ملاحظہ کریں آپ ایک بار پیش کی بول دیجیے سبحان اللہ کہ اپنے اشکوں کی موتی گرا کر کہا ایسے نہیں ذرا اور بولیے بڑھا کے بولیے سبحان اللہ کہ اپنے اشکوں کی موتی اپنے اشکوں کی موتی گرا کر کہا اپنے اشکوں کی موتی گرا کر کہا یعنی اصغر نے آنسو بہا کر کہا یعنی اصغر نے آنسو بہا کر کہا اب مجھے گود کی کوئی حاجت نہیں اب مجھے گود کی کوئی حاجت نہیں میرے بابا مجھے کربلا چاہیے بہت اچھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس مقدس شہیدان کربلا شہیدان کربلا مذہب اسلام عرس صحابت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
ذرا دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لگا کر نعرہ لگائیں، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں اور نعرہ حیدری جیسا انداز میں نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان بابا سخاوت حضرت شبیر حسن منوری، نعرہ تکبیر، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ۔ چاہیے اپنے عشقوں کی موتی گرا کر کہا، اپنے عشقوں کی موتی گرا کر کہا، یعنی اصغر نے آنسو بہا کر کہا، اب مجھے گود کی کوئی حاجت نہیں، اب مجھے گود کی کوئی حاجت نہیں، میرے بابا مجھے کربلا چاہیے، اب مجھے کوئی حاجت نہیں۔ حضرت اتنے اچھا شعر کا جیسا استقبال ہونا چاہیے نہیں ہوا، قسم خدا کی ایمانداری کے ساتھ پوری زندگی کے ساتھ اس شعر کا استقبال ہونا چاہیے۔ پھر میں تیسری بار گزارش کروں گا جناب شبیر حسن منوری سے کہ پھر تیسری بار اس شعر کو پیش کریں اور جیسا استقبال ہونا چاہیے ویسا استقبال کریں اس شعر کا پوری زندگی کے ساتھ۔ کھٹکل بحال کے مسلمانوں اپنے عشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ کہ اپنے عشقوں، ایک بار جھوم کے بولے سبحان اللہ، کہ اپنے عشقوں کی موتی گرا کر کہا، اپنے عشقوں کی موتی گرا کر کہا، یعنی اصغر نے آنسو بہا کر کہا، اب مجھے گود کی کوئی حاجت نہیں، اب مجھے گود کی کوئی حاجت نہیں، میرے بابا مجھے کربلا چاہیے، اب مجھے گود کی۔ یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اب مجھے گود کی کوئی حاجت نہیں، اپنے عشقوں کی موتی گرا کر کہا، اپنے عشقوں کی موتی گرا کر کہا، یعنی اصغر نے آنسو بہا کر کہا، اب مجھے گود کی کوئی حاجت نہیں، اب مجھے گود کی کوئی حاجت نہیں، میرے بابا مجھے کربلا چاہیے، اب مجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کربلا چاہیے چاہیے چاہیے، بھائی زندہ باد، ایسا کریں آپ ذرا سا اس کو بیس بڑھائی گا ہلکا سا، چاہیے چاہیے۔ اور یہ شعر دیکھیں آپ کہ حشر میں عظمت مصطفیٰ دیکھ کر، اور جھوم کے بولیے سبحان اللہ، کہ حشر میں عظمت مصطفیٰ دیکھ کر، حشر میں عظمت
मुस्तफा देख कर ये गुनहगार उम्मत मचल जाएंगे हश्र में अज़मत मुस्तफा देख कर ये गुनहगार उम्मत मचल जाएंगे सब रज़ाए इलाही को बेताब है सब रज़ाए इलाही को बेताब है और खुदा को नबी की रज़ा चाहिए जिंदाबाद आला हज़रत के कलाम की तर्जुमानी कर दिया इलाही को बेताब है हश्र में अज़मत मुस्तफा देख कर हश्र में अज़मत मुस्तफा देख कर ये गुनहगार उम्मत मचल जाएंगे ये गुनहगार उम्मत मचल जाएंगे सब रज़ाए इलाही को बेताब है सब रज़ाए इलाही को बेताब है और खुदा को नबी की रज़ा चाहिए सब रज़ा जिंदाबाद बेताब है और खुदा को नबी की रज़ा चाहिए मुब्तलाए मरज़ मुद्दतों से मैं हूँ मुझको अब जिंदगी की दवा चाहिए अपने अश्कों की मोती गिरा कर कहा यानी असगर ने आंसू बहा कर कहा अब मुझे गोद की कोई हाजत नहीं मेरे बाबा मुझे सब बोलते करबला चाहिए